الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگان دین، گزشتہ کافی عرصے سے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 30ویں سپارے کے اندر موجودہ وہ چھوٹی چھوٹی مختصر سورتوں کا تذکرہ چل رہا ہے جو عام طور پر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں اور عام طور پر جو نمازیوں کو یاد بھی ہوتی ہیں۔ ان سورتوں کے ترجمے اور تفسیر کا مقصد کہ جب نمازوں کے اندر ان کو پڑھا جائے یا سنا جائے تو مطلب اور معنی مفہوم جب دماغ میں ہوگا انسان کو نماز کے اندر ایک توجہ والی دولت نصیب ہوگی۔ چنانچہ اس مبارک سلسلے کے اندر گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الناس، فلق، سورۃ الاخلاص، سورۃ اللہب، نصر، کافرون، سورۃ الکوثر، سورۃ الماعون، سورۃ القریش، سورۃ الفیل، سورۃ الہمزہ، سورۃ العصر، سورۃ التکاثر، سورۃ القاریہ تک کا ترجمہ اور جو کچھ ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ آج خطبے کے اندر جو آپ حضرات کے سامنے جس مبارک سورت کی تلاوت ہوئی ہے، اس مبارک سورت کو سورۃ العادیات کہا جاتا ہے اور یہ مبارک سورت 30ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ 11 آیات پر مشتمل اس مبارک سورت کو سورۃ العادیات کہا جاتا ہے اور 11 آیات پر مشتمل یہ جو مبارک سورت ہے یہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ 11 آیات پر مشتمل اس مبارک سورت کے اندر ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں۔ اس مبارک سورت کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں
اور 5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر پائی جانے والی 2 خرابیوں کا اور 2 برائیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بات ماقبل میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ عام طور پر کوئی بندہ اپنی بات کے اندر قسم کھاتا ہے تو قسم کھانے والے کا مقصد اپنے کلام کے اندر، اپنی بات کے اندر زور پیدا کرنا ہوتا ہے، اپنی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ جب سامنے والا ہماری بات پر یقین نہ کرے تو ہمیں اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے یا تو گواہوں کا سہارا لینا پڑتا ہے اور یا پھر قسم کا سہارا لینا پڑتا ہے، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات کی ہر بات سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی کوئی بھی بات ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر بھی یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ کی ذات نے مختلف مواقع پر مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور وہ قسمیں کھانے میں جو عام روٹین کے مطابق جو لوگوں کا ذہن ہے وہ نہیں ہے۔ ایک عام انسان کا معاملہ الگ ہے اور اللہ کی ذات کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ کی ذات اگر کسی چیز کے بارے میں قسماً ارشاد فرمائے کہ کسی چیز پر قسم کھا لے تو مقصد اور مراد یہ ہوتی ہے ان قسموں کے بعد جو بات اللہ کی ذات بیان کرنے والی ہے اس بات کے متعلق اللہ کی مرضی اور منشا یہ ہوتا ہے اس بارے میں غور و فکر کیا جائے۔ چنانچہ ماقبل میں سورۃ العصر گزری، والعصر، وہاں پر اللہ کی ذات نے زمانے کی قسم کھائی، تو زمانے کی قسم کھانے کے بعد آگے جس بات پر غور و فکر کی دعوت دینا تھی وہ ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہیں۔ اسی طریقے سے آگے ہم چلیں گے تو سورۃ الشمس آئے گی، اس میں اللہ کی ذات نے 11 قسمیں کھائی ہیں، اس میں اللہ کی ذات نے 11 قسمیں کھائی ہیں، اور 11 قسمیں کھانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی جس میں غور و فکر کی ضرورت ہے وہ بات کیا ہے کہ قد افلح من زکاہا، کہ وہ بندہ کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر قسم ہوتی ہے، لیکن اس قسم سے مراد یہ نہیں کہ اللہ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے یا جان پیدا کرنے کے لیے یا اگلے آدمی کو اپنی بات پر یقین بتلانے کے لیے یا سچ جتلانے کے لیے اللہ کی ذات قسم کھائے، نہیں، بلکہ جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو جب قسم والی بات پوری ہو جائے آگے والی بات میں غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ جو مبارک سورت ہے جس کو سورۃ العادیات کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جن باتوں پر انسانوں کو متنبع کیا ہے وہ صرف 2 باتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بڑا ناشکرا ہے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ انسان کے دل کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ یہ 2 برائیاں، یہ 2 خرابیاں ہیں جن کو اللہ کی ذات اس مبارک صورت میں بیان فرمانا چاہتے ہیں، لیکن ان 2 برائیوں کو، خرابیوں کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ قسم کے کلمات کو ارشاد فرمایا۔ اس مبارک صورت کے اندر اللہ نے جو قسم کھائی ہے اس میں گھوڑے کا ذکر ہے، گھوڑے کا۔ گھوڑا جانتے ہیں؟ گھوڑا جانتے ہیں جی، سواری والا۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی قسم کھائی ہے، اور گھوڑے کی قسم اس انداز سے کھائی ہے کہ گھوڑے کی 5 مختلف حالتیں ہیں، ان 5 مختلف حالتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ کی ذات نے قسم کھائی ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں آپ اور میں جس زمانے کے اندر جی رہے ہیں شاید کہ ہم نے گھوڑا مخصوص ایام میں دیکھا ہو کہ عام طور پر عاشورہ کی جلوس جو نکلتے ہیں ہمیں وہاں پر گھوڑا نظر آتا ہے، یا عام طور پر جب ہم گاؤں دیہات کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں گھوڑا نظر آتا ہے۔ شہری علاقوں کے اندر عام طور پر گھوڑوں کا رواج بھی نہیں ہے اور نہ ہی گھوڑے پالے وغیرہ جاتے ہیں، لیکن جن علاقوں کے اندر گھوڑے پالے جاتے ہیں وہ گھوڑوں کی صفات سے بخوبی آشنا ہوتے ہیں۔ جس موقع پر یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا
اس موقع پر مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جو لوگ آباد تھے ان کی سب سے بڑی قیمتی دولت وہ یا تو گھوڑا ہوتی تھی اور یا اونٹ ہوتا تھا، یا تو گھوڑا ہوتا تھا یا پھر اونٹ ہوتا تھا۔ ان دونوں چیزوں کو وہ لوگ بڑے فخریہ انداز میں خریدتے تھے اور ان چیزوں کے ذریعے سے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا معاملہ، وہ جو قبائل کے لوگ تھے جو وہاں پر آباد تھے، چنانچہ وہ قبائل کے لوگ ایسے قبیلے کے لوگ تھے کہ جن پر حکومت کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا، بالکل جیسے ہمارے قبائلی علاقے ہیں کہ ان کے اندر حکومت کے ریٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے اور عام طور پر وہاں پر قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ایک وڈیرہ شاہی ہوتی ہے، ایک سرداری نظام ہوتا ہے۔ تو جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو عرب کے لوگوں کی بھی یہی حالت تھی۔ پھر جب قبائل کے لوگ ہیں تو دشمنیاں بھی ہوتی تھیں، اور عرب کی دشمنیاں تو کتابوں کے اندر موجود ہے کہ بڑی معروف اور بڑی مشہور ہوتی تھیں۔ ان کی دشمنیوں کے اندر 7 نسلیں گزر جاتی تھیں لیکن دشمنیاں ختم نہیں ہوتی تھیں، معمولی باتوں پر آپس میں لڑ بھڑتے تھے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ جو جنگ وغیرہ ہوتی تھی اس کے لیے سواری کی چیزیں دو تھیں، یا تو گھوڑا ہوتا تھا اور یا پھر اونٹ ہوتا تھا، لیکن اونٹ کے مقابلے میں گھوڑے پر زیادہ اعتماد کیا جاتا تھا۔ عام طور پر جو جنگ لڑی جاتی تھی وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر، اور جو تجارتی سفر کیا جاتا تھا وہ اونٹوں پر سوار ہو کر۔ اب جس زمانے کے اندر لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ ساری باتیں ہیں کہ گھوڑے کے کیا کیا فوائد ہیں اور گھوڑا کن کن خصوصیات کا حامل ہے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سورت کو نازل کیا، اور اس مبارک سورت کے اندر اللہ نے گھوڑوں کا تذکرہ، ان کی صفات کا تذکرہ فرما کر جو معنی اور مفہوم یا جو پیغام اللہ کی ذات دینا چاہتی تھی وہ آگے 2 آیات کے اندر بیان کیا۔ چنانچہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے آج کل کے زمانے میں، تو آج کل کے زمانے میں چونکہ آمنے سامنے جنگ نہیں ہوتی، اس زمانے کے اندر جو جنگیں ہوتی تھیں وہ آمنے سامنے ہوتی تھیں۔ آمنے سامنے کے لیے انسان ہاتھ میں ہتھیار تو پکڑ سکتا ہے، لیکن سواری کے لیے اس کو کسی نہ کسی جانور کی ضرورت بہرحال ہوتی تھی۔ اب سواری کے لیے جانور بہت سارے ہیں، گدھا بھی جانور ہے، اس کا بھی انتخاب کر سکتے تھے، یا خچر بھی جانور ہے، اس کا بھی انتخاب کر سکتے تھے، اونٹ بھی جانور ہے، اس کا بھی انتخاب کر سکتے تھے، لیکن ان تمام کے مقابلے میں گھوڑے کا جو انتخاب کیا جاتا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے۔ اس وفاداری کی بنیاد پر اس زمانے کے لوگ بھی گھوڑے کو میدان جنگ کے لیے بہترین سواری اور کارآمد سواری کے طور پر لیا کرتے تھے۔ گھوڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صفات رکھی ہیں، ایک تو وفاداری والی صفت ہے، دوسرا گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بڑی دی ہے۔ قوت اور طاقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو اتنی طاقت دی ہے، آج 1400 سال گزر گئے، آج ہماری گاڑی کا انجن بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیا، اس کے اندر اتنے گھوڑوں کی طاقت جتنا وزن ہے۔ تو گھوڑے کی اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ گھوڑے کو ایک طاقت کی علامت قرار دے دیا گیا۔ یعنی اگر کوئی بندہ کسی خوفناک چیز کا تذکرہ کرتا ہے تو دماغ میں شعر آتا ہے، اور اگر طاقت کا انسان کوئی لفظ یا کسی کو بتلانا چاہے، اشارہ کرنا چاہے تو گھوڑے کا نام آتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو گھوڑے کے مقابلے میں ہاتھی کا وزن زیادہ ہے، لیکن ہاتھی کا نام کوئی بھی نہیں لیتا۔ چنانچہ ان وجوہات کی بنیاد پر اس زمانے کے لوگ گھوڑے پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ ان کے مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں، اور 5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی 2 برائیاں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ویس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔
قسم ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے ان گھوڑوں کی، قسم ہے ان گھوڑوں کی، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ ہانپنے کا مطلب کیا ہے؟ جب انسان بھی تیز چلتا ہے تو بسا اوقات اس کا سانس پھول جاتا ہے، سانس پھول جاتا ہے۔ اس سانس پھول جانے عمل کا نام یہ ہانپنا ہے۔ انسان کا سانس پھولتا ہے، انسان رک جاتا ہے، لیکن اگر گھوڑے کا سانس پھول بھی جائے تو گھوڑا وہ رکتا نہیں ہے، اس کی پیٹھ پر سوار اس کا مالک جس انداز سے اس کو دوڑانا چاہے گا، باوجود کہ گھوڑے کا سانس پھولا ہوا ہے، وہ ہانپ بھی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے مالک کو مایوس نہیں کرتا، بلکہ منزل مقصود تک اسی رفتار سے چلے گا جس رفتار سے اس کا مالک اس کو چلانا چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ ساتھ ساتھ پڑھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا، یاد ہو جائے گا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی، قسم ہے ان گھوڑوں کی، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو جھٹک کر پاؤں مار کر پتھر سے چنگاری سلگاتے ہیں۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو جھٹک کر پاؤں یا کھر مار کر پتھر سے چنگاری سلگاتے ہیں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو جھٹک کر کھر مار کر پتھر سے انگاری، چنگاری یا آگ سلگاتے ہیں۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت میں یلغار کر دیتے ہیں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت میں یلغار کر دیتے ہیں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت میں یلغار کر دیتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو گرد و غبار کو اڑاتے ہیں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو گرد و غبار کو اڑاتے ہیں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو گرد و غبار کو اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دشمنوں کے بیچوں بیچ پہنچ جاتے ہیں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دشمنوں کے بیچوں بیچ پہنچ جاتے ہیں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دشمنوں کے بیچوں بیچ پہنچ جاتے ہیں۔ 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائیں۔ گھوڑا ایک ہی ہے لیکن 5 مختلف کیفیات اس کی بیان کی، اور قسم کھانے کے بعد جس بات پر غور و فکر کی ساری دنیا کے انسانوں کو دعوت، ان الانسان بلا شبہ انسان، بلا شبہ انسان، بلا شبہ انسان لربہ، اپنے پروردگار کا لکنود، بڑا ناشکرا ہے۔ ان الانسان، بلا شبہ حضرت انسان، بلا شبہ حضرت انسان، لربہ، اپنے پروردگار کا لکنود، بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ حضرت انسان، اور بلا شبہ حضرت انسان، یہ جو ناشکرا ہے نا، عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بلا شبہ حضرت انسان اپنی اس بری عادت کا، اپنی اس بری خصلت کا کہ وہ ناشکرا ہے، لشہید، خود گواہ ہے۔ بلا شبہ حضرت انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور بلا شبہ حضرت انسان اپنی اس خصلت کا، اپنی اس برائی کا جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، لشہید، خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ حضرت انسان لحب الخیر، اس کے دل کے اندر بھلائی کی محبت لشدید، بہت زیادہ ہے، اور بلا شبہ حضرت انسان کے دل کے اندر بھلائی کی محبت بہت زیادہ ہے۔ افلا یعلم، کیا یہ حضرت انسان نہیں جانتا، کیا یہ حضرت انسان نہیں جانتا، اذا بعثر، جب بکھیر دیا جائے گا،
جب بکھیر دیا جائے گا، جب منتشر کر دیا جائے گا، ما ان تمام چیزوں کو فی القبور جو قبروں کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ کیا یہ انسان، کیا یہ حضرت انسان نہیں جانتا ان چیزوں کو جب کہ منتشر کر دی جائیں گی وہ چیزیں جو قبروں کے اندر پڑی ہوئی ہیں؟ وحصل، اور لے لیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا، فاش کر دیا جائے گا، ما ان تمام رازوں کو فی الصدور جو اس کے سینے کے اندر موجود ہیں، جو اس کے سینے کے اندر موجود ہیں۔ ان ربہم، بلا شبہ حضرت انسان سن لو، ان کا رب جن کو قبروں سے نکالے گا، جن کے رازوں کو کھول کر سامنے رکھے گا، ان کا رب اس دن جس دن قبروں سے نکالے گا لخبیر، ان کے تمام اعمال کی ان کو خبر دے دے گا۔ ترجمہ آ گیا۔ 11 آیات پر مشتمل سورۃ العادیات نامی اس مبارک سورت کے اندر 11 آیات ہیں۔ اللہ نے 5 قسمیں کھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 برائیوں کا ذکر فرمایا ہے، ان کو انشاءاللہ تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ مبارک سورت جس کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے کرنی ہیں، اگر تھوڑی دیر آپ حضرات کی توجہ ہوگی تو خیر کی بات انشاءاللہ کانوں میں بھی آئے گی اور زبان پر بھی اللہ کی ذات جاری فرما دے گی۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جو گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑا، اس گھوڑے کے اندر اللہ نے طاقت بھی رکھی، اس گھوڑے کے اندر اللہ نے وفاداری کا معاملہ بھی رکھا۔ جب انسان گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو گھوڑے پر سوار ہونے کا مقصد کیا ہے؟ گھوڑے پر سوار ہونے کا مقصد اپنے منزل مقصود تک رسائی میں آسانی ہے، رسائی میں آسانی ہے، اپنے منزل مقصود تک پہنچنے میں راستے کی دشواریوں سے بچنا ہوتا ہے۔ جب انسان گھوڑے پر چڑھ جاتا ہے تو گھوڑے پر چڑھنے کے باوجود انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ اتنا طاقتور جانور اس کی مرضی کے مطابق دوڑتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تیز دوڑائے گا وہ تیز دوڑے گا، وہ تیز دوڑے گا، وہ بھی جاندار ہے، اس کا سانس پھولے گا، اس کا سانس پھولے گا، سانس پھولنے کے باوجود بھی اپنی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے اپنے مالک کے حکم کا انکار نہیں کرے گا۔ اس کا نقشہ اللہ نے والعادیات ضبحا پہلی والی آیت کے اندر کھینچ دیا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی، قسم ہے ان گھوڑوں کی، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ یہ بات اور بندے کو سمجھ میں آ سکتی ہے، کیونکہ اگرچہ کراچی کے اندر گھوڑوں کا رواج نہیں، لیکن ہم نے سی ویوں پر گھوڑے دیکھے ہیں، یا گھوڑا نہ بھی دیکھا ہو، انسان اپنے آپ کو دیکھ لے، انسان بھاگے گا، اس کا سانس پھولے گا، وہ ہانپتے گا، لیکن وہ گر جائے گا۔ گھوڑا گرتا بھی نہیں ہے، گھوڑا گرتا بھی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے یہ گھوڑا بھاگ کیوں رہا ہے؟ تو مالک کی مرضی کو، حکم کو، منشا کو پورا کرنے کے لیے۔ سوال یہ ہے کیا گھوڑا زیادہ طاقتور ہے یا اس کی پیٹھ پر سوار اس کا مالک طاقتور ہے؟ تو گھوڑا زیادہ طاقتور ہے، گھوڑا زیادہ طاقتور ہے۔ یہ بھاگنے میں گھوڑے کا فائدہ یا مالک کا فائدہ؟ تو جواب کیا آئے گا؟ مالک کا فائدہ۔ اللہ کی ذات انسانوں کے ذہن کے مطابق کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی توجہ گھوڑے کی طرف کر لو اور گھوڑے کو دیکھو، اتنا طاقتور جانور تمہارے اشارے پر بھاگتا ہے، موت اس کے منہ کو آئی ہوتی ہے، ہانپتا کانپتا تمہیں منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ اس کی اس حالت کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں والعادیات ضبحا، ٹھیک ہے، فالموریات قدحا، گھوڑے کا پاؤں ہے، اس نے باٹا کے جوتے نہیں پہنے ہوتے، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کھر ہوتے ہیں، کھر، اور گھوڑا بھاگتا ہے تو زمین پر نیچے پتھر بھی ہوتے ہیں اور کنکریاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں۔ گھوڑا اتنی سپیڈ میں بھاگتا ہے، اس کے بھاگنے کی وجہ سے
جلدی جلدی جب پاؤں پتھروں پر لگتے ہیں تو پاؤں اس کے کھر جب پتھر سے رگڑ کھاتے ہیں تو پیچھے سے کوئی بندہ دیکھے تو چنگاریاں نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں، چنگاریاں نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس بات کو اس گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا اس گھوڑے کا مالک بھی مانتا ہے کہ واقعی یہ اتنا تیز بھاگتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے چنگاریاں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فالمغیرات صبحا، عام طور پر جو اس زمانے میں لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں انتظار کیا جاتا تھا صبح کا، رات کا بالکل آخری پہر جو فجر کا وقت ہوتا تھا، دشمن آرام کی نیند سو رہا ہوتا تھا، اس موقع پر حملہ کرنا ہوتا تھا۔ اب جو بندہ اپنے دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے گا اور اس کی لگام کو کھینچے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ نے اتنا شعور اس گھوڑے کو دیا ہے کہ میرا مالک دشمن پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، لہذا صبح ہونے سے پہلے پہلے اس مقام تک اپنے مالک کو پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ قسم کھاتے ہیں اس کی اس سوچ کی کہ دیکھو وہ کیسے جا کر صبح کے وقت میں اگلوں پر یلغار کر دیتا ہے، اگلوں پر کیا کر دیتا ہے؟ فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، گھوڑا چلتا ہے زمین پر تو جب اس کے پاؤں لگنے پر جب زمین کے اوپر موجودہ پتھروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں تو گویا کہ پاؤں کس قدر تیزی میں وہ مارتا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ زمین پر جہاں پتھر موجود ہیں تو وہاں پر مٹی بھی موجود ہے، اس قدر تیزی سے یہ بھاگتا ہے کہ چاروں طرف سے گرد و غبار کو اتنا اڑا دیتا ہے کہ آسمان تک گرد و غبار نظر آتا ہے۔ اس گرد و غبار اڑانے والے گھوڑے کی قسم، فوسطن به جمعا، پھر سامنے دشمن کھڑا ہوا ہے، سامنے کون کھڑا ہے؟ دشمن کھڑا ہے۔ وہ دشمن کس کا ہے؟ سامنے والا جو دشمن ہے گھوڑے کا دشمن ہے، گھوڑے کے مالک کا دشمن ہے، ٹھیک ہے، گھوڑے کی تو کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ گھوڑا اپنی پیٹھ پر سوار اپنے مالک کی خاطر وفاداری کو نبھاتے ہوئے اس جمگھٹے کے اندر گھس جاتا ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر گھس جاتا ہے۔ اس کا یہ جو جذبہ ہے اللہ کی اتنا زیادہ پسندیدہ، اللہ نے اس کی اس حالت کی بھی قسم کھائی، فوسطن به جمعا، اور قسم ہے گھوڑے کی اس حالت کی کہ دشمنوں کے جمگھٹے کے اندر جا کر گھس جاتا ہے۔ 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائیں گھوڑوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو گھوڑوں کا نام لیا، اس کی صفات کو گنوایا، تو ہر بندے کے لیے نتیجہ نکالنا آسان ہے۔ یہ گھوڑا میرے لیے اپنی جان قربان کرنے کو کیوں تیار ہے؟ باوجود کہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، باوجود کہ مجھ سے زیادہ قداور ہے۔ اگر ایک گھوڑا انسان پر حملہ آور ہو جائے، انسان کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہی گھوڑا ہے، وہ ایک بندہ جو اس کی پیٹھ پر سوار ہوتا ہے اس کے اشارے کا پابند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گھوڑوں کا نام لے کر، ظاہر کافر لوگ جو نا، کافر لوگ اس بات کو تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ گھوڑا ہمارا تو ضرور ہے، لیکن گھوڑے کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ انسان کے دماغ کو اس جانب متوجہ کرنے کے لیے آخر تمہارے اندر کون سی ایسی خوبی ہے کہ گھوڑا تمہارے سامنے گردن جھکا دیتا ہے؟ انسان غور کرے گا، اپنے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی، اپنے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی، تو لا محالہ دماغ جائے گا اللہ کی ذات کی طرف کہ یہ گھوڑا جو میرے اشارے کا پابند ہے، اس گھوڑے کو اپنے اشارے کا پابند بنانے میں میری کوئی طاقت نہیں۔ اگر یہ گھوڑا میرا پابند ہے، اس گھوڑے کو میرے سامنے تابع اور مسخر میرے اللہ نے بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ اب پھر اگلا سوال، اللہ نے میرے مسخر میرے تابع کیوں بنا دیا؟ میرے پڑوس کے اندر بھی تو بندہ رہتا ہے، وہ بھی تو انسان ہے، لیکن اگر وہ میرے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوگا تو میرا گھوڑا میرے پڑوسی کو وہ پروٹوکول نہیں دے گا جو مجھے دے گا۔ سوال یہ ہے میرا کیوں تابع ہے؟ تو جواب یہ دیا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ اللہ نے اس گھوڑے کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے، یہ تمہارا مالک ہے، یہ تمہارا کیا ہے؟ مالک ہے، یہ تمہارے لیے صبح اور شام چارے کا انتظام کرتا ہے، لہذا جس منہ سے تم
اس کا چارہ کھاتے ہو تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ مالک کے اشارے کو پورا کرنا، اور جب تک یہ تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرتا رہے اس کے ساتھ بے وفائی مت کرنا. ٹھیک ہے، یہ گھوڑے کے دماغ میں بٹھا دیا. اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں اس گھوڑے سے سبق سیکھ لو. صبح شام چارہ کھلاتے ہو، صبح شام چارہ کھلاتے ہو، تمہارے 2 وقت کے چارے پر اپنی جان تمہارے لیے خطرے میں ڈال دے گا، لیکن وہ تمہیں بیچ چوراہے پر چھوڑے گا نہیں، وفاداری کا مظاہرہ کرے گا، باوجود ہے کہ اس کی ذاتی کوئی چاہت نہیں. اس انسان اس گھوڑے سے سبق سیکھ، گھوڑے سے کیا کر سبق سیکھ. جب وہ 2 وقت کا چارہ تیرے ہاتھ سے کھا کر تیری ساتھ وفاداری کرتا ہے تو جس رب نے تجھے بنایا، جس رب نے تیرے کھانے پینے کا انتظام کیا، تیرے مقابلے میں گھوڑے میں تو عقل ہی کوئی نہیں، تجھے تو اللہ نے عقل سے نوازا. اگر گھوڑا اتنی سی سمجھ کی بنیاد پر صبح اور شام کی خوراک کا لحاظ کر کے تیرے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے، اس اللہ میاں کے ساتھ تیری وفاداری کس درجے کی ہونی چاہیے کہ تو ٹوٹل ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک اس اللہ کے رحم و کرم پر ہے. تجھے گھوڑے سے سبق سیکھنا چاہیے، گھوڑے سے سبق سیکھنا چاہیے. گھوڑے سے کیا سیکھنا چاہیے؟ سبق سیکھنا چاہیے. اس لیے کہ تیری اپنی طاقت تو نہیں تھی کہ تو گھوڑے کو مسخر کرتا، ہم نے تیرے مسخر کیا. شکرانہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ہم نے گھوڑے کو تیری وفاداری پر مجبور کیا، شکرانہ بنتا ہے نہیں بنتا؟ لیکن اس کے باوجود ان الانسان لربہ لکنود، حضرت انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. حضرت انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. میں اور آپ شکر کس کو سمجھتے ہیں؟ میں اور آپ شکر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کسی نعمت کو استعمال کر لیا جائے اور اس نعمت کے استعمال پر الحمدللہ کہہ دیا جائے. یہ الحمدللہ کا کہنا، یہ زبان کی نوک تک تو اللہ کا شکر ادا ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین جس ناشکری کا شکوہ کر رہے ہیں اس ناشکری سے مراد، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے ہو تو تمہیں اس گھوڑے سے سبق سیکھ کر صبح دوپہر شام دن رات اس اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو. اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ کی وفاداری کے اندر گزارنا چاہیے. ان الانسان لربہ لکنود. انسان کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ بولو بھیا، خدا کے لیے بولو یار، بولو. میں بیان کے دوران آپ حضرات کو ٹوکتا ہوں، معذرت سے. عالمگیر بھائی ٹھیک ہے، اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ سکتے اور کیا کریں، بعض ساتھیوں کو بہت برا لگتا ہے. ٹھیک ہے، نہ ٹوکنے کا نتیجہ یہ کہ ابھی تقریباً 11:15 بجے بیان شروع ہوا ہے اور 12:24 تک تو لوگوں کی کنڈیشن ہے خدا کو پتا ہے یا پھر مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو ٹوکا نہیں جائے گا لیکن آپ بات سن لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ان الانسان لربہ لکنود. حضرت انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے. اگر اس بات کو انسان اپنے دماغ کے اندر بٹھا کر سوچ بچار کرنا شروع کرے تو دنیا کے اندر فقط انبیاء کرام، حضرات صحابہ کرام، اولیاء کرام کو نکال کر مجموعی اعتبار سے پوری دنیا کے لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ سارے کے سارے ناشکرے بنتے ہیں، سارے کے سارے. اب سوال یہ ہے کہ ناشکرے کس اعتبار سے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ناشکری 3 طرح سے ہوتی ہے، یا ناشکری کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ناشکری کی پہلی قسم جو وجود دیا اللہ نے دیا، روزی دیتا ہے اللہ دیتا ہے، اولاد دیتا ہے اللہ دیتا ہے، مدد کرے گا اللہ کی ذات کرے گی. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اس موقع پر جو چیزیں دینی اللہ نے ہیں ان چیزوں کے لینے میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کے دروازے پر دستک دیتا ہے، دستک دیتا ہے.
جیسا کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب کے لوگ غیر مسلم مشرک لوگ کیا کرتے تھے. وہ لوگ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کائنات کو بنایا اللہ نے، اس بات پر ان کا ایمان تھا زمین آسمان انسان پیدا کرنے والی اللہ کی ذات. لیکن اگلے لمحے ان کا عقیدہ یہ بن گیا تھا کہ اللہ میاں کائنات کو بنانے کے بعد فارغ بیٹھا ہے، اس کائنات کو چلانے میں اللہ میاں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لہذا کائنات کے اندر رہتے ہوئے اپنی ضروریات کو اگر پورا کرنا ہے. اس زمانے کے اندر ان لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں کچھ بت بنا لیے. کسی کا نام لات رکھا، کسی کا نام منات رکھا، کسی کا نام عزا رکھا، کسی کا نام حبل رکھا. کیا مطلب ہوا؟ ان کا عقیدہ یہ بن گیا تھا کہ ہم مانتے ہیں آسمان خدا نے بنایا، لیکن بنا کر خدا فارغ بیٹھا ہے. وہ کہتے تھے زمین خدا نے بنائی، بنانے کے بعد خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کائنات سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں ان بتوں کے سامنے جا کر ماتھا ٹیکنا پڑے گا. چنانچہ اولاد کے لیے ایک بت ہے، روزی کے لیے الگ بت ہے، مدد کے لیے الگ بت ہے، اور حوائج کے لیے الگ بت ہے. اس زمانے کے لوگوں کا یہ نظریہ تھا. اللہ فرماتے ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بڑا ناشکرا ہے. کیوں اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو؟ جو بت بننے میں تمہارے ہاتھوں کے محتاج، وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تم کتنے ناشکرے ہو. تم جاتے ہو بتوں کے پاس، بتوں کے پاس جا کر تم ماتھا ٹیکتے ہو، اس کے باوجود بھی روزی تم نے ہم نے دینی ہے، اولاد تمہیں ہم نے دینی ہے، ضروریات تمہاری ہم نے پوری کرنی ہے. تو یہ جو انسان اس موقع پر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر پر جائے گا، اللہ کے غیر کے در پر جائے گا، وہ انسان ناشکرا ہوگا، اور ناشکری کی پہلی قسم وہ بندہ مشرک ہو جائے گا اور شرک کے اندر وہ داخل ہو جائے گا. اللہ کا شکر ہے آج کل کے زمانے کے اندر وہ والا شرک تو نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارا مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد، اس پر ایمان رکھنے کے بعد، اس پر یقین کر لینے کے بعد بھی اللہ کے غیر کے دروازے پر جا کر ماتھا ٹیکتا ہے. اولاد نہیں ہو رہی، مزارات پر جا کر مانگو. اولاد نہیں ہو رہی، مزارات پر جا کر مانگو. کاروبار میں بندش ہے، مزارات پر جا کر مانگو، وہاں پر جا کر ایک رات کا قیام کرو. یہ کیا ہوا؟ اس زمانے کے اور اس زمانے کے مشرکوں کے شرک کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا. وہ کھلم کھلا کرتے تھے اور میں اور آپ کلمے کی آڑ کے اندر کرتے ہیں. لہذا جیسے اس زمانے کے مشرکوں کا یہ نظریہ غلط تھا کہ اللہ میاں فارغ ہیں، دیتے یہ ہیں، آج کے مسلمان کلمہ گو کا یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ دیتا اللہ ہے لیکن دے گا مزار سے، دے گا اللہ لیکن دے گا کہاں سے؟ مزار سے. ان الانسان لربہ لکنود، حضرت انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، اور ناشکری کی پہلی قسم اس کو کہا جاتا ہے شرک. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک. اس شرک کے اندر ہماری مائیں شامل ہیں، ہماری بہنیں شامل ہیں، ہمارے بھائی شامل ہیں، اور پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے. یقین نہ آئے تو جائیے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر، جائیے سیون شریف کے اندر، جائیے علی حجویری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، کہ وہاں جانے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے قرآن میں ان کے متعلق کہا تھا وہ ساری باتیں ہم پر فٹ آتی ہیں. انشاءاللہ بھی رائمنڈ کا اجتماع آنے کو ہے، سب ارادہ کریں انشاءاللہ جائیں گے. لاہور کے اندر حضرت علی حجویری صاحب رحمہ اللہ کا مزار ہے، مسجد ہے، مسجد کے برابر میں حضرت کی قبر ہے، لیکن اس کا نام کیا رکھا گیا؟ داتا دربار. داتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روزی دینے والا. اللہ میاں فرماتے ہیں روزی دینے والا میں ہوں، تم داتا میرے علاوہ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے. اب جو بندہ وہاں پر جائے گا، میں نے ان گناہگار آنکھوں سے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر اور علی حجویری صاحب رحمہ اللہ کے مزار پر لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے.
اور قبر کی جالیوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. 1400 سال پرانی تاریخ پڑھے, وہاں پر لات اور منات اور حبل اور دیگر جتنے بھی بت تھے ان کے سامنے ماتھا ٹیکنا ثابت ہے. لیکن ہمارے والے جو کام کرتے ہیں, بت کو پیٹھ نہ ہو, بت کو پیٹھ نہ ہو, جس جگہ پر ہمارا مزار ہے اس مزار کی جالیوں کو بھی ہم چومتے ہیں. اگر وہ مشرک ہیں تو ہم کون سے مسلمان ہوئے؟ ان الانسان لربہ لکنود. مال غنیمت آیا, سنیے گا غور سے, مال غنیمت آیا, اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا. تقسیم کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا انما انا قاسم. سوچئے گا اللہ کے نبی کا فرمان, انما انا قاسم, میں تقسیم کرنے والا ہوں, میں تقسیم کرنے والا ہوں. واللہ معطی, اللہ کی ذات دینے والی ہے. اللہ کے نبی کو وضاحت دینے کی کیا ضرورت؟ کیا صحابہ پر شک تھا؟ نہیں, امت کو تعلیم دینا دی. اگرچہ ظاہری شکل تمہیں نظر آ رہی ہے کہ میں محمد تمہارے ہاتھوں میں چیز پکڑا رہا ہوں, تو مت سمجھنا کہ یہ میں نے تمہیں دیا ہے. میرا معاملہ اللہ نے مجھے دیا, میں تمہارے درمیان تقسیم کرنے والا ہوں. داتا اور دینے والی وہ صرف اللہ کی ذات ہے. وہ کس کی ذات ہے؟ وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. لہذا ان الانسان لربہ لکنود کے اندر شرک کی جو پہلی قسم ہے, ہماری لیاری کا عزت دار طبقہ جاتا ہے مزارات پر. مزار پر جانا بالکل جائز, مزار پر جا کر دعا مانگنا بالکل جائز. مزار پر جا کر دعا کیا مانگنی؟ اے اللہ میرے علم کے مطابق اس قبر کے اندر دفن شدہ جو بندہ ہے وہ آپ کا نیک بندہ تھا. اے اللہ میرے علم کے مطابق اور میرے گمان کے مطابق اس بندے پر آپ کی رحمت برس رہی ہوگی. اے اللہ میں اس نیک بندے کے نیک اعمال کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ تو میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے. بالکل جائز ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, عام طور پر ہوتا کیا ہے, عام طور پر وہاں جا کر دادا جی بگڑی بنا دے. داتا تو اللہ کی ذات ہے. ہم نے داتا کس کو سمجھ لیا؟ قبر کے اندر موجودہ مردے کو سمجھ لیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کو منع کیا, میری تعریف میں مبالغہ مت کرنا. یہود و نصارہ کی طرح انہوں نے نبیوں کی تعریف میں اتنا مبالغہ کیا. حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا, بعد میں حضرت عیسیٰ کو خدا قرار دے دیا. پیغمبر نے منع فرمایا میری تعریف میں مبالغہ مت کرنا. ایسا نہ ہو کہ تم میرے لیے ایسے ایسے کلمات کہو کہ بعد والوں کے ذہن میں یہ آ جائے کہ محمد معاذ اللہ میاں کے مقابلے کے ہیں. ہماری سمجھ میں. لیکن مزارات پر جانے والے حضرات تو کلمہ گو انکار نہیں, لیکن ان کے کلمے کا کیا فائدہ اگر کام وہ مشرکوں والا کرتے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود. بلا شبہ حضرت انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. ناشکری کی پہلی قسم کا نام ہے شرک کرنا. اگر ہم میں سے کوئی اس گناہوں عمل کے اندر ملوث ہے یا رہا ہے, اس کو چاہیے اللہ سے توبہ کر لے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کی ذات کا انکار لازم آتا ہے. اللہ کی ذات کا انکار لازم آتا ہے. آگئی جی, آگئی سر, آگئی سمجھ میں. شرک کی, اپنا شکر کی, ناشکری کی دوسری قسم کا نام اللہ کی نعمت ہو, اللہ کی نعمت کو جس جگہ پر اللہ نے استعمال کی اجازت دی ہے اس جگہ پر استعمال نہ کیا جائے. یہ ناشکری کی دوسری قسم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. تو ناشکری کی پہلی قسم شرک, اور ناشکری کی دوسری قسم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ان مواقع پر استعمال نہ کرے جن مواقع پر استعمال کرنے کا اللہ نے پابند بنایا. اس کو مثال سے سمجھیں.
اگر آپ کو کوئی بندہ گاڑی دیتا ہے، آپ کو کوئی بندہ گاڑی دیتا ہے اور گاڑی دیتے ہوئے وہ آپ سے کہتا ہے بھیا یہ گاڑی میں نے آپ کو تحفہ دے دی، اس گاڑی پر آپ اپنے گھر آئیں جائیں، مسجد آئیں جائیں، اپنی ضروریات کو پورا کریں، البتہ دو باتوں کا خیال رکھنا، گاڑی کو استعمال کرنا احتیاط کے ساتھ، اور گاڑی کو استعمال کرنا اپنی ضروریات کے درجے میں، میرے خلاف استعمال مت کرنا، میرے خلاف استعمال مت کرنا۔ اب اگر وہ بندہ جس کو گاڑی دی گئی اگر وہ اسی نہج پر، انہی ہدایات پر گاڑی چلاتا رہے گا، دینے والا ناراض نہیں ہوگا، دینے والا گاڑی واپس نہیں لے گا، دینے والا تانا نہیں مارے گا، دینے والا پکڑ دھکڑ کی بات نہیں کرے گا۔ لیکن اگر جس نے آپ کو گاڑی دی آپ نے اس کی شرائط کو پورا نہیں کیا، اس کے خلاف وہ گاڑی استعمال ہوئی اور احتیاط کا پہلو نہیں برتا گیا، تو وہ بندہ حق بجانب ہے کہ چوک چوراہے پر کھڑے ہو کر گاڑی سے چابی نکال کر اپنی گاڑی آپ سے واپس لے لے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارا پورا کا پورا وجود یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت اور اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ آپ استعمال کرو اپنی ضروریات کے لیے، لیکن دو شرطیں ہیں، دو شرطیں ہیں۔ شرط نمبر 1، ان چیزوں کے استعمال میں احتیاط کرنا۔ نمبر 2، ان چیزوں کو استعمال کرو تو میری نافرمانی کے مواقع پر ان چیزوں کو استعمال مت کرنا۔ اگر ان دو شرائط پر پورے اترو گے تو تمہارا نام شکر گزاروں کی لسٹ میں آئے گا، اور اگر تم ان نعمتوں کو ہماری نافرمانی کے مواقع پر استعمال کرو گے تو ان الانسان لربہ لکنود، کہ بلا شبہ حضرت انسان بڑا ناشکرا ہے، اس کے ضمن میں تم بھی داخل ہو جاؤ گی۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ بولو، آپ سب حضرات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں۔ اپنی اپنی آنکھوں پہ ہاتھ ماریں ذرا، اپنی اپنی آنکھوں پہ ہاتھ ماریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر جا کر اس سے معلوم کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی نہیں۔ ایک ماہر آنکھوں کے اسپیشلسٹ کا بیان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آنکھ ہے، آنکھ دکھنے میں آنکھ لگتی ہے، اس آنکھ والی نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن آٹومیٹکلی نظام وہ چلتا رہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کے اندر خوبی رکھی ہے، یہ آنکھ جب روشنی میں جاتی ہے سکڑ جاتی ہے، یہ آنکھ جب روشنی میں جاتی ہے سکڑ جاتی ہے، یہ آنکھ جب اندھیرے میں جاتی ہے پوری پھیل جاتی ہے۔ آنکھ اگر روشنی میں سکڑے گی نہ سکڑے بلکہ پھیلی ہوئی رہے، انسان کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ آنکھ اگر روشنی کے موقع پر سکڑی رہے انسان کو نظر نہیں آئے گا۔ چنانچہ اس ڈاکٹر کا بیان ہے اس سکڑنے اور پھیلنے کا جو دورانیہ ہے وہ 7 میل کی مسافت کا ہوتا ہے۔ کتنا؟ 7 میل کی مسافت کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے نا، اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ احتیاط اور میری نافرمانی میں استعمال مت کرنا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں بھیا؟ بولو، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اب میرا نمبر ہے 5.5، اگر چشمہ غائب ہو جائے تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، تو تصور کیجئے جن کا 14 نمبر کا چشمہ ہے، یا ان کے بارے میں سوچئے کہ جنہوں نے ماں کی گود کے اندر یا ماں کے پیٹ سے آئے وہ نابینا تھے، ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ میں نے کیا فرمایا؟ 2 کام کرنا، احتیاط کرنا اور میرے خلاف استعمال مت کرنا۔ 2 باتیں کہیں۔ اب یہی نگاہ ہے گھر پر جائے، آگے سامنے بیوی ہے، یہ نگاہ بیوی پر پڑ گئی، یہ نگاہ بیوی پر پڑ گئی، بیوی کی نگاہ شوہر پر پڑ گئی، ان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، جگہ پر استعمال کیا، احتیاط سے استعمال کیا، ان دونوں کی مسکراہٹ پر
اللہ کی ذات ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نعمت کا مس یوز نہیں ہوا، احتیاط بھی برتی گئی اور نافرمانی پر بھی نظر نہیں اٹھی۔ لیکن یہی نگاہ اگر اٹھ جائے کہاں پر؟ نہ محرم پر۔ نگاہ اٹھ جائے کہاں پر؟ نہ محرم پر، تو نہ تو نگاہ کے استعمال میں احتیاط ہوئی، نہ ہی اس جگہ پر پڑی جہاں پر پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس بندے کے نامہ اعمال میں زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ کیا کریں جی، نظر بے قابو ہے۔ نظر قابو میں نہیں آتی، یہ شیطان کا اور نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ دیکھو وہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ادھر پیچھے میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر میرے سامنے کوئی نامحرم عورت آ جائے تو میں اس ڈر کی وجہ سے کہ میرا بیٹا اگر مجھے یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھے گا، اس کے دل میں میرے بارے میں خیال آئے گا کہ کتنی گھٹیا حرکت میرے باپ نے کی، اس بیٹے کے ڈر، اس باپ کے ڈر کی وجہ سے میں نظریں جھکاؤں گا کہ نہیں جھکاؤں گا؟ تو جب میں یہاں نظر جھکا سکتا ہوں باپ اور بیٹے کے ڈر کی وجہ سے، تو ایسا باپ یا ایسا بیٹا کروڑوں ہو جائے، اللہ کا ڈر اس سے زیادہ میرے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا کر لیا، صحابی رسول کلمہ پڑھ لیا۔ صحابہ کی سب سے بڑی خوبی جو بات ہو کلیئر کٹ اللہ کے نبی سے کہہ دی۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، آپ کی ساری باتیں مانوں گا، تیار ہوں، البتہ ایک مہربانی کر کے مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ مجھے کس کی اجازت دے دیں؟ مجھے کس کی؟ بولو نا، خدا کے بندے بولو تو صحیح، اللہ کی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا نام نہیں لے رہا کہ کس کو کہہ رہا ہوں، بولو سارے تو بولو یار، کس کی اجازت دے دیں؟ زنا کی اجازت۔ اب آپ کا یا میرا یا میرے ہی ہاتھ جیسی سوچ کا حامل کوئی بندہ ہوتا، ہڈیاں بوٹیاں الگ ہوتی کہ نہ ہوتی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نباز تھے، مرض کی تہ تک اللہ کے نبی پہنچ گئے کہ بیچارہ معذور ہے۔ بیچارہ کیا ہے؟ معذور ہے۔ معذور کس اعتبار سے ہے؟ ایک بری لت اس کو لگی ہوئی ہے۔ اس موقع پر یہ جو مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے، دلی چاہت پر نہیں، اپنی اس لت کے ہاتھوں مجبور ہو کر، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، کندھے پر ہاتھ رکھا اور سائیڈ پر لے کر گئے۔ برخوردار ایک بات تو بتاؤ جی حضرت، اگر کوئی تم سے اجازت مانگے کہ وہ تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے، اجازت دو گے؟ سننے والے کا رنگ اڑ گا نہیں۔ اچھا، اگر کوئی تم سے آ کر اجازت مانگے اپنی بہن کے ساتھ زنا کی اجازت دو گے؟ کہ نہیں۔ بیٹی کے ساتھ نہیں، بیوی کے ساتھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا برخوردار، جس عورت سے تم زنا کرنے کی اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی نہ کسی کی ماں، کسی نہ کسی کی بہن، کسی نہ کسی کی بیٹی یا کسی نہ کسی کی بیوی ہوگی۔ جیسے تم پسند نہیں کرتے تمہاری ماں بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، ایسے کوئی دوسرا بھی پسند نہیں کرے گا اس کی ماں بہن کے ساتھ زنا کیا جائے۔ یہ بات سننی تھی، اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری توبہ، میں ساری بات سمجھ گیا۔ اب اس نعمت کا غلط استعمال، آنکھوں کا زنا، اگر میں کسی عورت کو دیکھتا ہوں تو مجھے زنا کا ثواب، زنا کا گناہ ملے گا نہیں ملے گا؟ بولیے۔ جو نگاہ وہاں پر پڑی، وبال آیا، اللہ کی نعمت کا ناقدری اور احتیاط کا پہلو چھوڑا گیا، مجھے سزا بھی ملے گی۔ ایک سزا تو یہ کہ زنا کا گناہ کرنے کا جو پکڑ والا معاملہ ہے وہ لکھا جائے گا۔ دوسرا، آج میں نے کسی عورت پر نگاہ ڈالی، میں اپنی ماں بہن کو جتنا بھی بچا لوں، کسی نہ کسی کی نگاہ بدلے کے طور پر میری ماں بہن پر لازماً اٹھے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوئی، اللہ کی نعمت کی۔ ابھی اللہ کی نعمت ہے، اسی بنیاد پر فرمایا جب تم کسی نامحرم کو دیکھتے ہو لذت حاصل ہوتی ہے، اگر تم اللہ کے ڈر سے اللہ کی نعمت کو اللہ کے منع کرنے والی جگہ پر ڈالنے سے باز آ جاؤ، اس ایک نظر پر
اللہ تمہیں ایمان کی وہ مٹھاس نصیب فرمائیں گے جو اس لذت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوگی۔ آ رہی سمجھ میں؟ ناشکری کی دوسری قسم کون سی ہے؟ اللہ کی نعمت ہو اور نعمت کا استعمال اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بلا شبہ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ناشکری کی تیسری قسم، اللہ کی نعمتیں صبح سے لے کر شام تک ہم ان نعمتوں کے اندر پل رہے ہیں، لیکن ان نعمتوں کے متعلق ہمیں معلوم نہیں، ہم غافل ہیں۔ یار یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لہذا ان کے استعمال پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی ناقدری ہے، یہ بھی کیا ہے؟ نعمتیں اللہ کی ہیں، لیکن غفلت ہے۔ وہ غفلت کیا ہے؟ ہم کبھی بھی نہیں سمجھتے کہ یہ نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں۔ جیب میں سے 10 روپے نکالیں گے، یہ خون پسینے کی کمائی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ جس دکان پر تو بیٹھا ہوا تھا وہ گھاٹ کس نے بھجوایا تھا، تجھے اس قابل کس نے بنایا کہ تو صبح جا کر دکان پر بیٹھ جائے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں۔ تو جو نعمتوں پر غفلت کا شکار ہوگا اس کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ بھی ناشکرا بندہ اللہ کے کاغذوں میں لکھا جائے گا۔ قربان جائیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ٹوٹکا بتلا گئے، کیونکہ پتہ ہے پیغمبر کو امت ہماری کمزور ہے۔ ایک دعا سکھلا گئے، کیا؟ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک۔ ایک دعا سکھلا دے، الفاظ ممکن ہے سب کو یاد نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ صبح اٹھ کر ایک مرتبہ یہ کلمات کہہ لے، یہ کلمات کہہ لے، تو یہ بندہ ان الانسان لربہ لکنود، جن ناشکروں کا ذکر ہوا وہ بندہ ناشکروں کی لسٹ میں سے باہر آ جائے گا۔ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اے اللہ صبح کے وقت میں آپ نے مجھے جتنی نعمتیں دی، کہ ساری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان کو جتنی بھی نعمتیں دی، اے اللہ وہ نعمتیں آپ نے دی ہیں۔ کہانی ختم۔ وہ نعمتیں کس نے دی ہیں؟ آپ نے دی ہیں۔ اقرار تو کر لیا نا کہ نعمت آپ نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ رہا معاملہ میرا، اللہ جی مجھے شکر ادا کرنا چاہیے تھا لیکن میں شکر ادا نہیں کر پایا، استغفرک، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھے کیا کرتا ہوں؟ واتوب الیہ، اور میں تیری جانب متوجہ ہوتا ہوں۔ پیغمبر کا فرمان ہے جو بندہ ایک مرتبہ صبح کے اندر، یعنی صبح کے وقت میں ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا تو ناشکروں کی لسٹ میں سے وہ بندہ باہر نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے بھیا؟ ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ناشکری کی 3 قسمیں ہیں۔ شرک کرنا، دیتا اللہ ہے اور ہم جا کر دوسروں کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، اللہ کی نعمتوں کو ان مواقع پر استعمال کرنا جہاں استعمال کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور نمبر 3، ان نعمتوں کے شکر کے بارے میں یا ان نعمتوں کی حقیقت کے بارے میں انسان کا غافل ہونا۔ انسان کا سورۃ العادیات کے اندر انسانوں کو متنبع کیا گیا۔ نمبر 1، انسان ناشکرا ہے۔ نمبر 2، انسان کے دل میں مال کی بڑی محبت ہے۔ دیکھو مال برا نہیں، اس مبارک صورت میں مال کو بھلائی کہا گیا، لیکن مال برا ہے یا نہیں؟ ہونا کیا چاہیے؟ سمندر میں موجودہ کشتی والی کیفیت ہو، کشتی بیچ میں ہے، دائیں سے پانی جائے برا نہیں، بائیں سے جائے برا نہیں، نیچے سے جائے برا نہیں، لیکن پانی اگر اندر آ جائے تو بہت برا ہے۔ مال بھی ایسا ہی ہو، دائیں بائیں، آگے پیچھے نیچے، مال انسان کے دل میں نہ ہو، کیونکہ جب انسان کے دل میں مال ہوتا ہے، انسان کے دل میں مال کی محبت آتی ہے
پھر انسان رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ پیچھے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ جو مال کے چکر میں جمعے والا دن بھی اپنا ضائع، صورت کے اندر ہمیں پیغام دیا گیا کیا؟ بولو، انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان کو گھوڑے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان کو گھوڑے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ 2 وقت کا چارہ کھا کر اپنی جان ہلاکت میں ڈالتا ہے، اس چارے کا پاس رکھتا ہے، تو جس رب کا 24 گھنٹے کھاتے ہو اس کی وفاداری کتنی ہونی چاہیے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی۔